یہ بیسیکلی ہماری اکانومی کا ریسیٹ بٹن ہے. یہ صرف ایک پرائس ہائیک پیٹرول کی حد تک نہیں ہے. آپ ٹرانسپورٹیشن سے لے کے فوڈ چین کی سپلائی سے لے کے انڈسٹری سے لے کے ایک عام آدمی کے گھر تک اس کا افیکٹ آئے گا. ابھی سٹیل کی پرائسز 2,20,000 روپے کچھ دن پہلے تھیں. آج جو نئی پرائس آئی ہے وہ 2,71,000 پر ٹن ہوگی. یعنی کوئی یو نیم اٹ کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جو کہ اس کے ساتھ کو ریلیٹ نہ کرتا ہو. اور اس کی اور اس کے اگلے 2 دن میں مزید اثرات ہوں گے. اس کے اصل اثرات ابھی 2 دن میں آنے باقی ہیں. منڈے تک آنے باقی ہیں. تو انڈسٹری جو آلریڈی کمپیٹیٹیو خطے میں نہیں تھی انرجی کی پرائسز کی وجہ سے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے، جو ہمارے ٹیکسز ہیں اب اپ ٹو 65% تک، جو خطے کیا دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اور پھر مہنگائی آئے گی، انفلیشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید مشکل حالات جو ہیں توقع تھی آپ لوگوں کو کہ کوئی بات کہ اتنا زیادہ پیٹرولیم مصنوعات میں آپ یقین کیجئے کہ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس حد تک اضافہ جو ہے وہ ہو جائے گا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ایک خطے میں جنگ کی صورتحال ہے اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی پرائسز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. جو ڈیزل ہے وہ $250 پر بیرل تک اس کی پرائس چلی گئی ہے. بہت سے کنٹریز میں ایمرجنسی نافذ ہے، کہیں فوج طلب کر دی گئی ہے، لمبی لائنیں ہیں. ہماری سپلائی چین تو ابھی تک بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی ہمیں اپنے پیٹرول پمپس میں لائنز لگی نظر نہیں آئی. اور اگر کل رات کو یہ لائنیں لگنی بھی تھی تو بیسیکلی تو پرائس فرائیڈے کو وہ آج کے دن ہو رہی تھی. تو گورنمنٹ نے اس دفعہ یہ کرائی ہے گگلی کہ وہ ایک رات پہلے ہی کر دی تاکہ صبح اٹھ کے کسی کو کوئی چارنے فائدہ نہ ہو جائے. صحیح. تو یہ پیٹرول تو آلریڈی آپ نے بائی کیا ہوا تھا نا. یہ آپ آج جمعے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ لوگوں پہ چلے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو گیا، لیکن حکومت کا ایک فائدہ بڑا زبردست، چند لوگوں کا فائدہ ہو گیا، بہت سے لوگوں کا نقصان ہو گیا، چند لوگوں کا بہت فائدہ ہو گیا. اس کو ایسا کرتے ہیں 160 روپے 61 پیسے صرف لیوی ہے، اور مجموعی طور پہ میں دیکھ رہا تھا فگر 211 روپے ٹیکس ٹوٹل بنتا ہے لیوی بھی یا باقی چیزیں میں پیٹرول پر. یہ تو بہت مطلب آدھی قیمت ٹیکس میں ہے اور آدھی قیمت کے پیٹرول میں تقریباً آلموسٹ. دیکھیے یہ بالکل سمجھ نہ آنے والی چیز ہے. یہاں پہ حکومت تھوڑا رعایت نہیں کر سکتی تھی؟ بے شک کر سکتی تھی جی. ہم ایک IMF کے پروگرام بھی ہیں، ہم گورنمنٹ کی مجبوری کو بھی سمجھتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک اپنے ایک ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس پہ بھی گورنمنٹ نے کوئی 100 بلین کے لگ بھگ کا کٹ بھی لگایا، اور 129 بلین کے قریب گورنمنٹ نے سبسڈی بھی دی. بہرحال اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا. اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ اینڈ یوزر کے اوپر ڈالنا یہ زیادتی والی بات. انڈسٹری کیسے چلے گی اب اس عمل کے بعد؟ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ منڈے کو جب آپ اپنے انڈسٹری کھولیں گے، دفاتر کھولیں گے، لوگ آئیں گے، چلے گا کیسے؟ آپ نے پوچھا انڈسٹری کیسے چلے گی، تو یہ آپ کا بڑا معصومانہ سا سوال تھا. میں تو ایک عام آدمی کی طرح سوال کروں گا. تو بات یہ ہے کہ انڈسٹری نہیں چلے گی. پہلے ہی ہم اتنے مشکل حالات میں اپنے دامن سمیٹ کے اور ٹیکس اور پھر سپر ٹیکس اور پھر جو جہان کے ٹیکسز پے کر کے تو ہم بڑی مشکلات سے اپنا گزر بسر بھی کر رہے تھے. اور ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ انڈسٹری کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں جن کا چولہا جلتا ہے وہ تمام لوگ بھی بڑی مشکل سے قسم پرسی کی حالت میں گزارا کر رہے تھے. اور خط غربت سے آپ دیکھیں کہ نیچے کتنی دنیا گئی ہے. اس کے باوجود اب یہ جو نئی لہر آئے گی جس کا امپیکٹ آپ کو 2 سے 4-6 دنوں میں آنا شروع ہوگا، اور جو ایسا ہوگا کہ جو ہمارے لیے کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے.
ایکسپورٹ آپ سمجھتے ہیں رک جائے گی اس سارے مطلب کیونکہ خطے میں تو پہلے ہی ہم جو ہے نا وہ نہیں کمپیٹیٹو نہیں تو اس ہے. پہ مدر آف آل ڈیلز کی ہے انڈیا نے یورپ کے ساتھ. ٹیرف کے معاملات ہیں, ہماری جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم آلریڈی اچھا جو سولر کے اوپر لوگ تھے ان سولر والوں کے ساتھ بھی نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ جی ختم کی گئی ہے. اور اگر ہم اپنے الٹرنیٹیو ریسورسز سے الیکٹریسٹی پہ کچھ کام کرنا چاہیں تو وہ بھی گورنمنٹ کو ایک کنزیومر سے لے کے انڈسٹریلسٹ تک کسی کے لیے بھی یہ ایسا سہولت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ انڈسٹری چلے گی, ایکسپورٹ بیس اکانومی ہوگی تو ہمارا ملک سروائیو کر سکتا ہے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کم ہو سکتا ہے. حکومت کری اس کے بھی اختیار میں نہیں ہے نا کہ اب اتنا مشکل حالات ہیں پوری دنیا اکانومی کے, تو وہ کہتے ہیں ہم تو ویسے بھی چھوٹی اکانومی ہے, ملک چاہے بڑا ہے اکانومی بہت چھوٹی, تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیے پھر تو یہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. وہ میں آج بھی ایک بات کر رہا تھا کہ ہم تو پچھلے 78 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے سنا ہے تب یہی سنا ہے کہ ملک بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہمارا ملک اس نازک موڑ سے گزر گیا؟ یہ تو 78 سال ہو گئے ہمیں سنتے ہوئے کہ نازک صورتحال سے ہی اور نازک موڑ پر کھڑا ہے. اب پوری دنیا اس نازک موڑ پہ آئی ہے تو ہم وہاں پہلے سے کھڑے ہیں اللہ کی مہربانی سے. تو میرے خیال ہے نازک موڑ آپ نے نازک موڑ کا ہم چوک بن گئے, ہم بھی وہاں پہنچ گئے, باقی بھی وہاں پہنچ گئے. دیکھیے دنیا میں لوگ مینج کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمیں بھی اس ملک کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں اس وقت دنیا میں عزت دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں لوگوں کے روزگار کا بندوبست کرنا چاہیے. سلوشن کیا ہے اس کا؟ دیکھیے جب لوگوں کی انکم انکریز ہوگی تو لوگ یہ فیول بھی کنزیوم کر سکیں گے, بائی کر سکیں گے, گھر کا چولہا بھی جلا سکیں گے. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی پالیسیز میں نرمی لے کے آنی ہے, لوگوں کو کام کرنے دے. یہاں 3-3 4-4 سال ہو گئے ہیں, کسی کو جو تعمیرات کا شعبہ ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے, اس پہ اتنے ٹیکسز ہیں کہ وہ اس کی ٹرانزیکشن کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بھی بند ہو گیا. اس کے ساتھ 60 سے 70 الائیڈ انڈسٹریز چلتی ہیں وہ بند ہیں. پرائم منسٹر صاحب ایک پیکج کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کو رات دن کر کے, جیسے رات کے اندھیرے میں یہ پیٹرول بم گرا ہے, کوئی اچھی چیز بھی رات کی تاریکی میں آ جائے. پچھلے مہینے سے ہم اس پیکج کے انتظار کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیسے آتا ہے, اور اس پہ ایک الگ پروگرام میں ہم آپ سے یقینی طور پہ بات کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے جس سے بال واسطہ اور بلا واسطہ کو 73 انڈسٹریز جو ہیں وہ جڑی ہیں.